أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے بات سن لی لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا البتہ ہم بھی کہیں مثل هذا ایسی ہی بات ان هذا الا اساطیر الاولین ان یہاں پہ نافیہ ہے نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی یہ کفار مکہ کی یا مشرکوں کی جو چپکلش تھی تصادم تھا مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا گیا ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی کہ انہوں نے چال چلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے ان کی چال کے مقابلے میں اللہ نے تدبیر کی اور اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی اس کے بعد ان کی ایک اور چال بازی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اس آیت میں نضر بن حارث تاجر تھا اور ایران اور شام وغیرہ میں تجارت کے لیے جاتا تھا ایران سے وہ پرانے زمانے کے رستم اور اسفندیار کے قصے لے کر آتا تھا اور لوگوں کو پڑھ کے سناتا اور یہ کہتا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں ہیں بلکہ یہ دعویٰ کرتا کہ جو میں باتیں لا کے تمہیں سناتا ہوں یا جو میں چیزیں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے وہ بہتر ہیں اس چیز سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کے سناتا ہے اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو مزاح کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہاں جی سن لی باتیں ہم نے بھی اور اس طرح کی باتیں جو ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ جو میں کسے باہر سے لے کے آتا ہوں ویسی یہ بھی باتیں ہیں جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں اور اس کا یہ کہنا کہ یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ زمانہ ہو گیا نوح علیہ السلام کے زمانے سے پھر ہود علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام یہ زمانہ ہوا کہ اس زمانے سے ہی اسی طرح کی باتیں چلی آ رہی ہیں کہ تم مرو گے اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے حساب کتاب ہوگا جنت ہے جہنم ہے لیکن آج تک نہ کوئی دوبارہ زندہ ہوا ہے نہ کسی کا حساب کتاب ہوا ہے نہ ہم نے جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی یہ تو باتیں پہلے سے چلی ہی آ رہی ہیں یہ کوئی نئی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے بلکہ وہی باتیں ہیں جو پہلے بھی ہم سن چکے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو جیسی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 طرح کے چیلنج دیے ہیں ایک آیت کا بھی دیا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ ایک ہی بات ایک ہی آیت بنا کے لے آئیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے ویسی ایک آیت ہی بنا دیں اور پھر 10 آیتوں کا بھی چیلنج ہے اور پوری سورہ کا بھی چیلنج موجود ہے لیکن کم سے کم اللہ نے فرمایا کہ ایک آیت ہی بنا کے لے آئیں لیکن اس چیلنج کو بھی پورا نہیں کر سکے وہ اس جیسی آیت جس طرح کی آیتوں کا اثر لوگوں کے دلوں پہ اور لوگوں کے ذہنوں پہ قرآن مجید کی آیات کرتی ہیں ویسی ایک آیت بھی بنا نہیں سکے اور ان کا دل یہ تسلیم کرتا تھا کہ اس طرح کی آیت ہم نہیں بنا سکتے یہ باتیں زبانی کہنے کی تھی اور محض ضد کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے تھی کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات بنا سکتے ہیں لیکن یہی وہ نضر بن حارث جو کہتا تھا کہ میں جو اسفندیار اور رستم کے قصے لے کے آتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اچھی ہے یہی نضر بن حارث جب اپنے سرداروں کے درمیان بیٹھا تو باقی لوگوں نے تو اپنی اپنی بات کہی اسی نضر بن حارث نے یہ بات کہی کہ اے سرداران قریش
یہ جو مصیبت ہمارے اوپر آ گئی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ بڑی مصیبت اس لیے ہے کہ جو کلام یہ پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کو وہ تو دلوں میں اتر جانے والا ہے، دل کی گہرائی میں اتر جانے والا ہے، اور اس فتنے کا توڑ اگر کوئی کر سکتے ہو تو کرو، اس کا کوئی علاج کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اس کے کلام کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ خود اس بات کا اعتراف کرنے والا تھا کہ اس بات کا ہم نہ تو اس کا کوئی توڑ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس جیسا کلام ہم بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے قصے جو ہیں رستم اور اسفندیار کے اچھے ہیں، محض ضد کی وجہ سے اور ہر درمی کی وجہ سے تھی، محض مخالفت کی وجہ سے تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ضد اور ہر درمی والی ایک بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ واقعی وہ دل سے یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، بلکہ یہ بھی ضد اور ہر درمی کی بات تھی کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یا اللہ پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برستی؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دھمکی دیتے ہیں، اگر میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اگر میری مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ پکڑ لے گا۔ یہ بار بار دھمکی جو دیتا ہے ہمیں، ہم تو نہیں ایمان لا رہے، ہم تو اس پہ ایمان نہیں لاتے، پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تھا اصل میں، یہ کوئی سنجیدگی کے لیے دعا نہیں تھی اس کی کافروں کی کہ یا اللہ برسا دے واقعی ہمارے اوپر، بلکہ یہ محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تھا اور تمسخر کی وجہ سے اور مزاح کی وجہ سے کہ ہم ایمان نہیں لاتے تو پھر کیوں نہیں بارش کرتا ہمارے اوپر پتھروں کی۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے کافروں کی اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، یہ مشرک اور کافر جو ہیں اپنے دلوں میں یہ بات سوچتے ہیں لولا يعذبنا اللہ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں کرتا؟ ہم ایمان نہیں لاتے، ہم اس کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اور یہ بار بار دھمکیاں بھی دیتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ عذاب آئے گا۔ اپنے دلوں میں یہ کہتے لولا يعذبنا اللہ، پھر ہمیں اللہ عذاب کرتا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ یہ بات وہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے ہمارے اوپر۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ ثابت کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، اگر یہ سچے ہوتے تو ہمارے اوپر عذاب آ جاتا۔ اللہ نے اس کا جواب یہ فرمایا وہاں پہ حسبہم جہنم، جو لوگ اپنے دلوں میں یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ، اگر یہ سچا ہوتا تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آتا، اور چونکہ نہیں آ رہا لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ حسبہم جہنم، ان کو سزا دینے کے لیے جو مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں اس کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، اس میں جلائے جائیں گے، جھونکے جائیں گے، فبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یہاں بھی بات وہی تھی، بات یہ نہیں تھی کہ وہ پتھروں کی بارش مانگتے تھے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، بلکہ یہ بات کہہ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا چاہتے تھے، اگر یہ نبی سچا ہوتا تو پتھروں کی بارش برستی ہمارے اوپر، کیوں نہیں برستی؟ جبکہ یہ بار بار دھمکیاں دیتا ہے ہمیں عذاب کی۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے یہ بات کہی اللہم، یا اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ برحق ہے، اگر یہ سچا ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں من عندک، اور یہ واقعی تیری طرف سے آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے آئے ہیں، یا یہ قرآن واقعی تیری طرف سے سچا نازل ہوا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، فَأَمْطِرْ، برسا دے، بارش علینا ہمارے اوپر، حجارتاً پتھروں کی، من السماء، آسمان سے۔ اپنی زبان سے عذاب کو دعوت دی انہوں نے
اور یہ اس لیے دعوت نہیں تھی کہ واقعی وہ پتھروں کی بارش چاہتے تھے، بلکہ یہ بات کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی بات میں سچے ہوتے تو ہمارے اوپر عذاب آتا۔ اب ہمارے اوپر اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، یا اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعی سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو بارش برسا دے ہمارے اوپر، حجارتاً پتھروں کی، من السماء آسمان سے، ابیتنا بعذاب علیم، ابیتنا بعذاب علیم، یا پتھروں کی بارش نہیں تو کوئی اور ہی دردناک عذاب نازل کر دے ہمارے اوپر۔ اب یہ دردناک عذاب جو ہے یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں مانگتا، لیکن یہ بات کہنے سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی آسمان سے، یا ہمارے اوپر کوئی عذاب علیم آ جاتا، دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہمیں، چونکہ اللہ نے نہیں کیا۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، یا یہ قرآن انہوں نے خود بنایا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اور طرح سے دیا ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ جہنم کافی ہے ان کے لیے، جو یہ عذاب مانگتے ہیں عذاب جہنم کا کافی ہے ان کے لیے، دردناک عذاب ہے وہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اور طرح سے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تو ان میں موجود ہو۔ یہ بہت بڑا ادب اور احترام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ظالموں اگر تمہیں عذاب نہیں آ رہا یا اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، بلکہ اس کی وجہ تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جو ہے وہ مانے ہے کہ میں عذاب بھیجوں اپنا۔ جس قوم میں جب تک نبی موجود ہوتا ہے، نبی کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں بھیجتا، اور جس بستی پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا ہو اس بستی سے نبی کو پہلے نکلنے کا حکم دیتا ہے کہ وہ اس بستی سے نکل جائے تاکہ عذاب میں مبتلا ہو باقی بستی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تو نبی کا صدقہ ہے یا نبی کا عزت اور احترام ہے، اور نبی کا یہ ادب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس ذات بابرکات کی موجودگی کی وجہ سے میں تمہیں عذاب نہیں بھیج رہا، ورنہ سزا تمہاری یہی ہے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی یا کوئی اور عذاب تمہارے اوپر بھیجا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان کی موجودگی کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا۔ اور اسی نبی کی وجہ سے نبی کا ادب اور عزت عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ صرف دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کیا، بلکہ آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ قیامت کے دن 1/4 جنت جو ہے وہ میری امت سے بھر جائے۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ میری امت سے جنت کا 1/3 بھر جائے۔
اور پھر تیسری دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے یا اللہ تعالیٰ جنت کو میری امت سے آدھا بھر دیں گے، آدھی جنت جو ہے وہ میری امت سے بھری ہوگی۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں عظمت کا اور اللہ کے ہاں ادب اور احترام کا معاملہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنی شروع کر دی، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ پوچھو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی اپنی کہ مجھے اپنی امت کا فکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ کے ہاں عظمت ہے، فضیلت ہے، ادب اور احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل سے کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے تمہاری امت کے معاملے میں۔ اتنی بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اتنی بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ فرمایا کہ 70,000 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا، ہر آدمی کے ساتھ 70,000 آدمی مزید ہوگا، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے 3 لفظ جو ہیں اور جنت میں بھیجیں گے، بلا حساب کتاب جانے والے ہیں یہ سارے۔ اس سے آپ انداز لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا ادب اور احترام کیا، کتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی ذات موجود ہے مکہ میں، جب تک میں مکہ والوں پہ عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اور قیامت کے دن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی ہم تمہاری امت کے معاملے میں تمہیں خوش کر دیں گے۔ اب اتنی تو پھر شرم و حیا امتیوں کو کرنی چاہیے کہ جس امت کا نبی جو ہے وہ دن رات روتا رہے، دعائیں مانگتا رہے کہ یا اللہ میری امت کو بچا لینا، میری امت کو پہنچ دینا، کم از کم اس امت کے دامن میں بھی کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ تو انسان بالکل خالی ہاتھ تو نہ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے امت کو سمجھایا، ہر طرح سے امت کو ترغیب دلا دی، ہر طرح سے امت کو تنبیہ کر دی، اور ایسے ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ وہ سچی بات یہ ہے کہ الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ نکالے اپنی زبان پر، فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا اللہ کے سامنے۔ اللہ نے بڑے وعدے کیے ہیں میرے ساتھ امت کے معاملے میں، لیکن اللہ کے حضور جا کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے، اللہ سے بخشوانے کے لیے امت کو اس طرح کی تنبیہ کرے اور امت کو اس طرح کی نصیحتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہی فرمائی کہ جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک موجود ہے مکہ والوں میں، جب تک ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ ان پہ اس وقت تک بھی عذاب نہیں بھیجے گا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کرتے ہوں۔ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے جب تک میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا۔ بات یہ تھی کہ مکہ میں، مکی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی، عذاب نہیں آنا تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے
تو بعد میں کچھ ایسے مسلمان موجود تھے مکہ میں جو ضعیف تھے، کمزور تھے، بے بس تھے، ہجرت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ہجرت تو نہ کر سکے، لیکن مکہ میں رہتے ہوئے اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے تھے، وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے تھے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ دونوں باتیں ہیں، جب تک لوگ میرے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے جب تک میں عذاب نہیں بھیجوں گا، اور جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ان میں موجود ہے تب بھی میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اب جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک موجود تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تک میں موجود ہوں میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ جب میں رخصت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ جو ہیں وہ اپنی امت کے لیے امان ہوں گے، بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے۔ اور صحابہ کے بعد فرمایا کہ جو تابعی ہوں گے وہ پچھلے آنے والوں کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں نیک آدمی، متقی آدمی، اللہ کے محبوب آدمی جو ہیں وہ گناہ گاروں کے لیے، باقی امت کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے، ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب جو ہے وہ مانع ہوتا ہے، رکتا ہے اللہ کا عذاب۔ اور پھر دوسری چیز جو عذاب کو روکنے والی ہے وہ استغفار ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں ان پہ اپنا عذاب نہیں بھیجوں گا۔ بہت بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، لیکن یہ جو دوسری امان ہے، دوسرا بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے اور یہ ہمارے اپنے بس میں ہے۔ دوسری جو امان ہے اللہ کی، دوسرا جو بچاؤ کا ذریعہ ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، وہ ہمارے اپنے بس میں ہے۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنی زیادہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اتنی دیر تک ہم اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ استغفار کے بہت سے فضائل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے ہیں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے سب سے زیادہ فضائل بتائے ہیں؟ جی کون سی ہے؟ سورہ نوح کی ہے۔ ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 6 فضائل اکٹھے بتائے ہیں استغفار کے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کا عذاب رکتا ہے، اس سے افراد سے بھی رکتا ہے اور پوری قوم سے بھی رکتا ہے۔ اگر فرد جو ہے وہ استغفار کرتا رہے اس کی ذات اور اس کا گھر بار، اس کے بیوی بچے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں گے۔ اور اگر کوئی پوری قوم اللہ سے استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم کو بچائے گا عذاب سے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ یہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ بات کہی، واز کیا، تبلیغ کی، اور قوم کا وہی موڈ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بات سنتے ہی نہیں، بات کو ماننا تو بات کی بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے، قوم کو بات سنانے کی کوشش کرتے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے کہ ہم تو اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بات سننی اور بات پہ عمل کرنا وہ تو دور کی بات ہے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے کہ ہمارے کانوں میں آواز نہ پڑے، اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتے، چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے کہ ہم اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔
اور پیغمبر جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کے عذاب کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے انہیں یہ بات کہی اپنی قوم کو، استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب کے حضور، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں کی اللہ سے، انہ کان غفارا۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ انہ کان غفارا، کہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے یا عبادی تخطئون باللیل والنہار، کہ اے میرے بندو تخطئون باللیل والنہار، تم لوگ دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، فاستغفرونی، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ بندہ جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو انسان کو پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یہ اللہ کے حضور کہتا ہے ربی اذنبت، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر ہو، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے اور مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اس سے معافی مانگوں گا، وہ معاف کر دے گا، اگر معافی نہیں مانگوں گا تو مجھے سزا دے گا۔ اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر اس سے گناہ ہوتا ہے انسان سے، پھر وہ کہتا ہے کہ ربی اذنبت، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر ہو، یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ پھر اس کا گناہ معاف کرتے ہیں، پھر اس سے گناہ ہوتا ہے، پھر اس سے معافی مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جب تک تو مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ شیطان جب راندہ درگاہ ہوا اللہ کی بارگاہ سے تو جس طرح اس نے باقی باتیں کہیں کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کو چھوڑوں گا نہیں، مرتے دم تک ان کا پیچھا کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر طرح سے ان کے اوپر حملہ کروں گا گمراہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اس نے یہ بات بھی کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم اور تیرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک کسی انسان کے جسم میں اس کی روح باقی رہے گی میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بندے کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے تیرے گناہوں سے، اور تو مجھ سے استغفار کرے، تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ہے پہلا فائدہ استغفار کا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا۔ میں نے انہیں یہ بات کہی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بڑا بخشنہار ہے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارش برسائے گا تمہارے اوپر، جل تھل کر دے گا، تمہاری کاسالی ختم ہو جائے گی، زمین زرخیز ہو جائے گی، زمین غلہ اور اناج خوب اگائے گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی تمہارے اوپر۔ یہ استغفار کا دوسرا فائدہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مالوں سے، مالوں کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تم میں سے ساری مخلوق جتنی کچھ تمنا کر سکتی ہے اپنی ضرورتوں کے لیے کہ مجھے اتنا مال چاہیے، میری یہ ضرورت ہے یہ پوری ہو جائے، میری یہ ضرورت ہے یہ پوری ہو جائے، یہ ضرورت ہے یہ پوری ہو جائے، فرمایا کہ تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے اور تم لوگ بھی جتنی بھی تمہاری خواہشات ہیں، جتنی تمہاری آرزوئیں ہیں، جتنی تمہاری تمنائیں ہیں، ساری کی ساری تم اپنے مانگو مجھ سے اور میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دوں، تمہاری حاجتیں پوری کر دوں، تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں تم انگلی ڈال لو اور تمہاری انگلی کے ساتھ پانی آئے گا، اتنی کمی بھی نہیں واقع ہوگی میرے خزانوں میں۔ یہ ہے وہ ذات وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں سے مدد کرے گا، تمہارے مال دولت میں برکت عطا فرما دے گا۔ آگے فرمایا وَبَنِينَ، بیٹے جو انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے، اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو اس سے پوچھیں کہ بیٹوں کی کتنی تمنا اور کتنی آرزو ہوتی ہے۔ نرینہ اولاد کتنے، انبیاء نے بھی مانگی نرینہ اولاد اللہ سے، فرمایا کہ استغفار کرو گے تو میں تمہیں بیٹے عطا کروں گا، تمہارے بازو بنیں گے، تمہاری راحت کا سامان بنیں گے، تمہارا سہارا بنیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات ہوں گے، تمہارے لیے نہریں ہوں گی، ہر طرح کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اللہ کی نعمتیں تمہارے آگے پیچھے ہوں گی۔ ہاں البتہ استغفار کرتے رہو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیں گے۔ پریشانی سے، مصیبت سے، دکھ سے آزمائش آئی ہے تو فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ تمہیں اس آزمائش سے نکال دیں گے۔ دوسرا فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے غم دور کر دیتا ہے، اس کے تفکرات، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری بات یہ کہ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کے فائدے ہیں استغفار کے۔ 6 فائدے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بتا دیے، اور 6 فائدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے استغفار کے۔ آخرت کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ بتایا استغفار کا۔ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ کئی دفعہ یہ حدیث میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو۔ توبہ بڑے مختصر سے الفاظ ہیں، ذہن میں محفوظ کیجیے انہیں۔ طوبیٰ لمن ولد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس آدمی کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پایا گیا اس کے لیے کیا ہے؟ مبارک ہو اسے، اس آدمی کو مبارک ہو، خوشخبری ہو اس آدمی کو جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن استغفار کثرت سے پایا گیا، اللہ معاف کر دیں گے اس کے گناہ سارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی ذات موجود ہے ان لوگوں میں عذاب نہیں بھیجوں گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بھی ارشاد فرما دی۔ یہ تو جواب تھا اس بات کا کہ یا اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں نازل ہوتی، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اس کا جواب اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ عذاب تمہارے، یہ بات نہیں ہے کہ تم
دودھ کے دھلے ہوئے ہو تم گناہگار نہیں ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ غلط تھا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات اور ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ لہذا اگلی بات بھی اللہ نے واضح فرما دی کہ تم بے فکر مت ہو جانا میرے عذاب سے، میرا عذاب جو ہے وہ ہے اس کے لیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے گا، جو اللہ کا انکار کرے گا، اس پہ عذاب آئے گا۔ وہ بات بالکل سچی اور بالکل درست ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُمْ أَن لَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ، آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کافروں کو؟ یہ جو قریش مکہ ہیں یا مشرکین مکہ ہیں، انہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا؟ جس بات کا وعدہ نبی نے کر لیا وہ وعدہ تو اللہ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، وہ عذاب تو آ کے رہے گا۔ اللہ یعذبہم اللہ، آخر کیا وجہ ہے اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا؟ اللہ عذاب ضرور کرے گا ان کو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نبی کی بات جو ہے وہ سچ ہو کے رہے گی۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ مسجد الحرام، اور ان کا جرم یہ ہے یصدون عن المسجد الحرام کہ یہ لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں آ کے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ لہذا اس جرم کی وجہ سے یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، اور جو نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق عبادت نہیں کرنے دے رہے، لہذا اللہ کا عذاب آئے گا۔ ان پہ عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ یہ مکی زندگی کے معاملے کے دوران بھی ابو جہل اور دوسرے سردار جو تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کرتے تھے کہ حرم میں آ کے اس طرح کی نمازیں نہ پڑھو، اور دھمکی دی ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تمہیں میں نے دیکھ لیا آئندہ اس طرح سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو یا عبادت کرتے ہو تو تمہاری گردن کچل دوں گا میں تمہارے اوپر پاؤں رکھ کے۔ اور اس نے کوشش کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ معاذ اللہ پاؤں رکھنے کی۔ آگے بڑھا وہ، لیکن آگے بڑھا تو فوراً ہی پیچھے پلٹ آیا، اور دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ ابو الحکم کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میرے درمیان اور محمد کے درمیان بہت بڑی آگ آ گئی تھی، یا دوسری روایت میں ہے کہ اونٹ آ گیا تھا جو مجھے منہ میں ڈالنے والا تھا، یا جو مجھے آگ لپیٹ میں لینے والی تھی، لہذا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا حرم میں، اور دوسرے لوگوں کو بھی نمازیں پڑھنے سے روکتے تھے۔ اور حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس موقع پہ پورے مسلمانوں کی جماعت کو حرم میں آنے سے روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں کرے گا؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نمازیں پڑھنے سے روکتے ہو، اللہ کی بندگی کرنے سے اور اللہ کی نماز پڑھنے سے۔ خواہ اس زمانے کے کافر روکنے والے ہوں، اذان سے روکنے والے، نماز پڑھنے سے روکنے والے، خواہ آج کے زمانے کے کافر اور مشرک ہوں، اللہ ان کو عذاب ضرور کرے گا۔ اللہ کا قانون ہے یہ۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ تم مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہو، نمازیں پڑھنے سے روکتے ہو، اس لیے اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا تم پہ؟ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ تم جائز وارث بھی نہیں ہو حرم کے۔ تم کون ہوتے ہو کہ شرک کرنے کے باوجود تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو حرم کے، اور حرم کے معاملات کے مالک بنے ہوئے ہو کہ جس کو چاہو تم عبادت کرنے دو، جس کو چاہو عبادت سے روک دو۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، تم جائز وارث نہیں ہو حرم کے۔ فرمایا ان اولیاءه الا المتقون، حرم شریف کے جائز وارث جو ہیں وہ اللہ کے متقی بندے ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے،
وہ جائز وارث ہیں حرم کے، تم جائز وارث نہیں ہو حرم کے، تم نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس قبضے کو اللہ ختم کر کے رہیں گے۔ حرم شریف کی جو جائز وارث ہیں، اللہ تعالیٰ ان وارثوں تک اس وراثت کو پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس وراثت کو ان ہاتھوں میں دے گا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں۔ بلاکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے نہیں کہ حرم شریف کا جو صحیح وارث ہیں وہ اللہ پہ ایمان لانے والے اور متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ آگے پھر مشرکین کی ایک اور قباحت یا رسم کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہیں تھی ان کی نماز، کن کی نماز؟ جس نماز سے مسلمانوں کو روکتے تھے وہ نماز تو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کافروں اور مشرکوں کی نماز کیا تھی، وہ کس طریقے سے نماز ادا کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، بیت اللہ شریف کے نزدیک، بیت اللہ شریف میں جا کے ان کی نماز کیا تھی، إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حرم شریف کا طواف کرتے تھے کپڑے اتار کے، ننگے ہو کے طواف کرنا عبادت سمجھتے تھے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ان کی نماز تھی حرم شریف میں جا کے۔ اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا جو ہے اس کو وہ حرم شریف میں اپنی نماز سمجھتے تھے۔ آج ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں خانقاہوں پہ، مزاروں پہ جو عبادت ہو رہی ہے وہ کیا ہے۔ جب عرس لگتے ہیں بزرگوں کے، ٹول تماشے، تمال، قوالیاں، گانے بجانے، ان سب کو عبادت سمجھ کے بزرگوں کے مزاروں پہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ ذرا ان کو منع تو کر کے دیکھیں کہ یہ تمہاری کیسی نماز ہے، یہ تمہاری کیسی عبادت ہے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے نزدیک یہ ڈھول تماشا جو ہے، یہ گانا بجانا اور یہ دھمالے ڈالنا اور یہ میلے ٹھیلے لگانا ان کے نزدیک عبادت ہے۔ آج بھی وہی کام ہے، یہ کوئی مختلف بات نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ میں جا کے سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اس کو عبادت سمجھتے۔ اس شیطان نے یہ موسیقی جو ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کی آواز ہے یہ سیٹیاں اور تالیاں بھی شیطانوں کی آوازیں ہیں۔ اور یہ آج کل جو ڈھول دھماکے اور دمالے اور گانا بجانا اور عرس اور میلے ٹھیلے لگتے ہیں خانقاہوں پہ، درباروں پہ، یہ سارا کچھ وہی چیزیں ہیں جو کفار مشرکین سے چلی آ رہی ہے۔ جو لوگ مزاروں پہ اور قبروں پہ اور خانقاہوں پہ یہ عرس لگاتے ہیں، میلے ٹھیلے کرتے ہیں، وہ اس کو تفریح کے طور پہ نہیں کرتے، وہ عبادت کے طور پہ کرتے ہیں۔ اور یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ سیٹیاں بجانا اور تالی بجانا ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ ذُوقُوا الْعَذَابَ، عذاب کا مزہ چکھو، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اس کے انکار کا مزہ چکھو۔ اشارہ کس طرف ہے؟
جنگ بدر کی طرف عذاب مانگا تم نے کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، اس کا جواب تو اللہ نے دے دیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر عذاب کیوں نہیں آئے گا، عذاب تو آئے گا اللہ کا۔ اور اللہ کا قانون تو ایک ہے، اگر ان کی جو نمازیں تھیں سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ان پہ اللہ کا عذاب آیا، تو ہمارے ڈھول تاشے اور دمالے اور قوالیاں جو ہیں ان پہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ جیسا وہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے اللہ کی اور اللہ کی عبادت کی، اسی طرح آج بھی جو کچھ خانقاہوں پہ مزاروں پہ ہوتا ہے اللہ کی گستاخی ہے، اللہ کی عبادت کی گستاخی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اب یہ وہی غزوہ بدر کی طرف موضوع جو ہے وہ چل رہا ہے۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بدر میں جو تمہیں سزا ملی وہ تو سزا اصل میں انہی باتوں کی تھی جو تم نے 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا، جو انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو استہزاء کیا، مخالفت کی، ضد کی، ہٹ دھرمی کی، دشمنی کی، اس کی سزا ملی ہے تمہیں غزوہ بدر میں۔ آگے فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ معاملہ ہے کفار مکہ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کفار مکہ کا نام نہیں لیا بلکہ عام کافروں کا لیا ہے قیامت تک کے لیے۔ جو بھی کافر ہیں، ينفقون اموالہم، ينفقون اموالہم، یہ خرچ کرتے رہیں گے، خرچ کریں گے اپنے مال، کس مقصد کے لیے؟ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، اللہ کا راستہ روکنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے مال خرچ کرتے رہیں گے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے تو یہ حوالہ ہے جنگ بدر سے پہلے جو تجارتی قافلہ شام میں گیا تھا، اس تجارتی قافلے کے لیے باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا کہ جتنا بھی پرافٹ ہوگا اس تجارت کا، اس سارے پرافٹ کو مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خریدنے پہ لگایا جائے گا، اور کوئی گھر ایسا نہیں رہنا چاہیے، کوئی فرد ایسا نہیں رہنا چاہیے جو اس مال میں اپنا حصہ نہ ڈالے، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیور تک جو ہے وہ اس مال میں ڈال دیے کہ ہمارا یہ زیور بیچ کے اس میں مال جو ہے شامل کیا جائے تجارت میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو جس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے، دین اسلام کو ختم کیا جائے، اللہ کے دین کا راستہ روکا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا جائے، لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کی راہ کو روک سکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، سین اور صوف جو ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ مستقبل کے لیے، اور یہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ استعمال کر کے ایسی قرآن مجید میں خوبصورتی پیدا کر دی ہے اور ایسے احکام کو ابدی بنا دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ غزوہ بدر کو بھول جائیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے کافروں نے اپنے مال اکٹھے کیے کہ نہیں کیے؟ عراق کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے مشرکوں اور کافروں نے اپنے مال اکٹھے کیے یا نہیں کیے؟ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے کافروں نے اپنے مال اکٹھے کیے یا نہیں کیے؟ اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ہی انعام ہے۔ ہم روتے تو رہتے ہیں اور ٹھیک ہے، بات بھی کہنی چاہیے، پاکستان میں بڑے گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، جرائم ہیں، کرپشن ہے، ساری باتیں بڑی ہیں، لیکن ایک بات بالکل یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، پاکستان کی افواج کو یہ ہمت اور طاقت دی ہے کہ 50 ملکوں کا اکیلے پاکستان نے مقابلہ کیا ہے، پوری دنیا کے کافروں سے ڈٹ کے لڑائی لڑی ہے،
اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے کافر 50 ملک مل کے پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکے. جو وہ چاہتے تھے کہ اس کے ایٹمی اسلحے پہ قبضہ کیا جائے, نہیں کر سکے اور نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا کے کافر ملکوں نے مل کے دیکھ لیا ہے, اپنے مال خرچ کیے ہیں, اربوں ڈالر جلا دیے آگ میں, برباد کیے اپنے ڈالر. اور صرف یہ ساری جتنا بھی بھڑکاؤ تھا اور جتنی بھی جنگیں تھیں, ان کا مقصد یہ تھا کہ جو پوری اسلامی دنیا میں ایک ملک ہے ایٹمی, اس کے ایٹم پہ قبضہ کیا جائے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے لڑائی لڑی ہے پاکستان نے. پاکستان کی فوج میں بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں, پاکستان کی بیوروکریسی میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں جو اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں, اللہ سے نصرت کی طلب کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے اور کتاب و سنت کی دعوت دینے والے اور کتاب و سنت کے لیے جانیں قربان کرنے والے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی ہیں ان کی, اللہ نے ان کی عزت رکھی ہے, اللہ نے ان کا بھرم رکھا ہے. اور آئندہ بھی پوری دنیا مل کے یہ کوشش کرے کہ اللہ کے دین کا راستہ روک لیں یا قرآن کا راستہ روک لیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ مال اپنے خرچ کریں گے. بدر میں بھی خرچ کیے مال انہوں نے, اور فرمایا کہ آئندہ بھی یہ مال خرچ کرتے رہیں گے. اربوں نہیں کھربوں ڈالر تم جلاؤ, کھربوں ڈالر چھاپ چھاپ کے پاکستان کے خلاف جو مرضی کرو, سعودی عرب کے خلاف جو مرضی کرو, پاکستان اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے جتنی سازشیں کر سکتے ہو کرو, لیکن اللہ حفاظت کرنے والا ہے اسلام کی اور اسلامی ملکوں کی. اللہ نے فرمایا ہے کہ تم خرچ کرو گے اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے, آئندہ بھی تم کرو گے. لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دیا, ثم تکون علیہم حسرتاً, جتنے بھی مال خرچ کر لو, کھربوں ڈالر خرچ کر لو, یہ سارے کا سارا مال خرچ کیا ہوا تمہارے لیے باعث حسرت, باعث ندامت ثابت ہوگا, تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اللہ کے دین کا راستہ تم نہیں روک سکتے, یہ تمہارے لیے باعث ندامت اور باعث شرمندگی ہوگا. ہاتھ ملتے ہوئے امریکہ نکلنا چاہتا ہے, 50 ملک, ایک دن ایک ملک کہتا ہے جی کچھ حاصل نہیں ہوا میں تو جا رہا ہوں, اگلے مہینے دوسرا کہتا ہے جی کچھ حاصل نہیں ہوا میں تو جا رہا ہوں یہاں سے, اگلے مہینے ایک اور ملک کہتا ہے جی ہمارے تو بندے مر رہے ہیں, حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں سے ہم تو جا رہے ہیں. یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی ہے. 1400 سال پہلے اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ تم اپنے کھربوں ڈالر خرچ کرو گے اور آئندہ بھی کرتے رہو گے, لیکن سارے کا سارا مال آگ میں جلانے کی طرح ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں سوائے حسرت کے, سوائے ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میرا دین پھیلتا رہے گا. اور کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم نے کوشش کی افغانستان کو تباہ کرنے کی, عراق کو تباہ کرنے کی, پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس گزشتہ جو 2-3 دہائیاں گزری ہیں, 25 سال گزرے ہیں, 30 سال گزرے ہیں, اس میں اسلام بڑا یا کم ہوا؟ ایک زمانہ وہ تھا, ملک فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے. ملک فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرانس کا جو صدر تھا, پتہ نہیں کون تھا اس زمانے میں, اسے یہ بات کہی کہ مجھے فرانس میں مسجد بنانے کی اجازت دے دو, میں مسجد بنانا چاہتا ہوں فرانس میں, کسی جگہ بھی ہمیں جگہ دے دو مسجد بنانے کے لیے. فرانس کے صدر نے ملک فاضل رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ تم ہمیں سعودی عرب میں چرچ بنانے کی اجازت دے دو, ہم تمہیں مسجد کی اجازت دے دیتے ہیں. ملک فاضل رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتا ہے, خاموشی اختیار کر لی. آج سعودی عرب میں کتنے چرچ ہیں؟ پورے سعودی عرب میں ایک بھی اللہ کے فضل و کرم سے چرچ نہیں ہے. اور فرانس میں مسجدیں کتنی ہیں؟ 300 سے زیادہ مساجد آج موجود ہیں فرانس میں, 300 سے زیادہ مساجد اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ تم اسلام کا راستہ روکنے کے لیے جتنے مرضی مال خرچ کر لو, آئندہ بھی تم کرتے رہو گے, لیکن سوائے ندامت کے, سوائے حسرت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. میرا دین بڑھتا رہے گا. پورے فرانس میں نہیں بلکہ پورے یورپ میں دیکھ لیں,
مساجد کس تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اسلام کس تیزی سے پھیل رہا ہے، اور تم نے جو اپنے مال اور ڈالر خرچ کیے ہیں، تمہارا خیال تو یہ تھا کہ 2020 میں پورا افریقہ جو ہے ہم عیسائی بنا لیں گے۔ 2015-16 تو آ گیا ہے، ذرا دیکھو افریقہ میں کتنے عیسائی بنے ہیں۔ جتنی مرضی مشنریاں بنا لو، جتنی مرضی ڈالر خرچ کر لو، خواہ جنگوں کے لیے کرو یا اپنی مشنری کے طور پہ خرچ کرو، جتنے بھی مال خرچ کرو گے، اللہ نے فرما دیا یہ تمہارے لیے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ثم تکونوا علیہم حسرتاً، وہ مال خرچ کیا ہوا مال تمہارے لیے باعث ندامت اور باعث حسرت ثابت ہوگا۔ دوسری بات یہ ثم یغلبون، ثم یغلبون، اور پھر تم ہار جاؤ گے، مغلوب ہوگے۔ نتیجہ جو ہے تمہاری سوائے حسرت اور ندامت کے اور تمہاری شکست کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ غلبہ اسلام کا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب ہوں گے۔ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے طے کر دیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ، میں ضرور غالب ہو کے رہوں گا، أَنَا وَرُسُلِي، اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ اللہ کرے یہ کافر لوگ یا مشرک لوگ جو ہیں یہ قرآن پڑھ سکیں، اور یہ جو حقائق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں کاش یہ ان کے کانوں میں پڑ جائیں، کاش یہ ان کی عقلوں میں آ جائیں کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے لکھ دی ہے کہ جتنے بھی ہم مال خرچ کر دیں، ڈالر خرچ کر لیں، مشنریاں بنا لیں، جنگیں کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، سوائے ندامت کے اور حسرت کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ اور یہ 1400 سال سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور پھر شکست جو ہے وہ ان کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر جو ہیں یہ ہمیشہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس جنگ میں ہم جیت جائیں گے، اب تو ہماری فتح ہو جائے گی۔ اللہ نے پہلے دن سے طے کر دیا لا یفلح الکافرون، کافروں کو تو میں نے فلاح نصیب ہی نہیں کرنی، کافروں کی مقدر میں نہیں ہے کامیابی۔ خواہ جتنا مرضی اللہ کے دین کا تمسخر کریں، اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں، اللہ کی نبی کی توہین کریں، اللہ کی توہین کریں، قرآن کی معاذ اللہ توہین کریں، جتنا مرضی زور لگا لیں، نتیجہ وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ یہی ہے کہ علیہم حسرتاً، یہ باعث ندامت اور باعث حسرت ہوگی ان کی ساری جد و جہد اور کوشش۔ ثم یغلبون، پھر شکست ان کا مقدر ہے، مغلوب کیے جائیں گے۔ یہ تو معاملہ ہے دنیا کا، آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، دنیا میں جو کچھ بھی کیا تم نے اس پہ سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے اور سوائے شکست کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن تو تم سارے کے سارے جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ۔ خاسر الدنیا والآخرہ، جو اللہ کا مقابلہ کرے گا، جو اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے گا، جو اللہ کے دین کا راستہ روکنے کی کوشش کرے گا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ دنیا میں سوائے ندامت کے، سوائے حسرت کے، سوائے شکست کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جہنم کا عذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ، خبیث کا معنی ناپاک اور طیب کا معنی پاک، تاکہ اللہ تعالیٰ فرق کر دے مسلمانوں اور کافروں میں، مسلمانوں اور کافروں میں اللہ تعالیٰ فرق کر دے، الگ الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور کافروں کے جتنے بھی گروہ ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے فَيَرْكُمَهُ، ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اکٹھا کر دے اللہ تعالیٰ۔ کافروں کے جتنے بھی گروہ ہیں سارے کے سارے اللہ جمع کر دے، اکٹھے کر دے۔ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ،
اور کافروں کو مسلمانوں سے الگ کر کے سارے گروہوں کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان گروہوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ ہے انجام اللہ کے دین کا راستہ روکنے کا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا ہے، وہ اس لیے جہاد کا حکم نہیں ہے کہ کافروں کو زمین سے ختم کر دو یا مشرکوں کا بیج ختم کر دو۔ کافروں اور مشرکوں کو مکمل طور پہ ختم کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اللہ کے دین کا راستہ نہ روکیں۔ یہ کفر کریں اپنے طور پہ، لیکن اپنے کفر کو اپنی ذات کی حد تک رکھیں۔ شرک کرنا چاہتے ہیں تو شرک کو اپنی ذات کی حد تک رکھیں، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، اللہ کے دین کی اشاعت میں اللہ کے دین کے غلبے کی راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ جو یہ کام کرے گا اللہ کے دین کے راہ کے میں رکاوٹ بنے گا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے خلاف جہاد کرو، اس کے خلاف تلوار چلاؤ جو اللہ کے دین کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ اولئک ھم الخاسرون، یہ جو کافر ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دنیا میں بھی حسرت اور ندامت، دنیا میں بھی شکست ہے ان کے مقدر میں، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، خسارہ یہ ہے، ایک تو وہ خسارہ ہے جس کو ہم دنیا میں اپنے کاروبار میں اور تجارت میں خسارہ سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کو 50% پرافٹ ہو رہا ہے اور اس کو پرافٹ 20% ملے تو وہ بھی کہتا ہے جی مجھے خسارہ ہو رہا ہے۔ جس کو 20% پرافٹ مل رہا ہے اس کا پرافٹ اگر 5% ہو جائے وہ بھی سمجھتا ہے خسارہ ہو رہا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ انسان کا اصل در جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے، 100% جو ہے انسان کا اصل در 80% رہ جائے، 50% رہ جائے، یہ خسارہ ہے۔ قرآن جس بات کو خسارہ کہتا ہے وہ یہ خسارہ ہے کہ جتنا بھی اصل زر تھا وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ پرافٹ کی بات نہیں ہے، پرافٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرک اور کفر میں پرافٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شرک اور کفر میں جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل زر تھا وہ بھی چلا گیا، دیوالیہ ہو گیا آدمی، اور اس کے اوپر بہت سے بوجھ آ گیا۔ یہ ہے خسارہ کہ انسان دوبارہ محنت کر کے اپنے کاروبار کو کھڑا بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں خسارہ ہو جائے تو انسان دوبارہ کوشش کر کے اپنے کاروبار کو پھر بھی کھڑا کر سکتا ہے، لیکن خسارہ یہ ہے پرافٹ بھی نہیں ہے، اصل زر بھی چلا گیا، اور دوبارہ اس کاروبار کو کھڑا کرنے کی مہلت بھی نہیں ہے۔ یہ ہے خسارہ جسے قرآن خسارہ کہتا ہے۔ فرمایا اولئک ھم الخاسرون، یہ ہیں وہ لوگ جو خسارے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، اب یہ وارننگ ہے کفار کے لیے۔ جنگ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد جو شکست ہوئی، جو ندامت اٹھانی پڑی، جو ذلت اور رسوائی ہوئی کفار کی اور مشرکین کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے ہیں کافروں کو۔ قل للذین کفروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا یغفر لہم، اگر تم اپنے کفر اور شرک سے باز آ جاؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ توبہ کر لو، استغفار کرو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ما کا سلف، اس سے پہلے جو تمہارے گناہ تھے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ۔ اسلام لانا جو ہے یہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بڑی واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کرنے لگے تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔
شرط کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام لانا جو ہے یہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حج کرنا یہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا یہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان شعوری طور پہ اسلام قبول کرتا ہے تو جو پچھلے سارے گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی غنی ہے، بڑی رحمان ہے، بڑی غفور ہے، بڑی رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اعلیٰ اولا اور فضیلت والی صفات ہیں ان کی بے ادبی نہ کریں. یہ کہنا اچھا جی 30 سال تک یا 25 سال تک مجھے تو شعور ہی نہیں تھا، عقل ہی نہیں آئی، یا وہاں پاکستان میں تھے، ہندوستان میں تھے، اب نمازیں نہیں پڑھی، اب اللہ نے شعور دے دیا یہاں آ کے کہ نماز تو فرض ہے، نماز پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے، اور نماز میں نے شروع کر دی ہے، باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہوں. اب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے جو 30 سال ہیں ان کی نمازیں بھی پڑھو، پچھلے جو 30 سال ہیں ان کی نمازیں پڑھو. اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے غفور رحیم ہونے کی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اس میں اللہ کا رسول تو یہ فرمائے کہ جب تم سچے دل سے ایمان لے آئے اور آئندہ تم نے گناہ چھوڑ دیے اور نیکی پہ عزم کر لیا، نیکی کے پابند ہو گئے، تو پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تم کہتے ہو نہیں جی نہیں ہم تو اپنی نمازیں پوری کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کی گستاخی ہے. جب اللہ کہہ دے، جب اللہ کا رسول یہ کہہ دے کہ جب سے تمہیں شعور اللہ نے دے دیا، جب سے تم پکا ایمان لے آئے، پکا عزم کر لیا، پچھلے گناہوں پہ ندامت ہوئی، شرمندگی محسوس کی، آئندہ کے لیے تم نے توبہ استغفار کر لیا اور پوری طرح پابند ہو گیا فرائض کے بھی، باقی معاملات کے بھی، تو پھر پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ جو تمہارے گناہ پہلے ہو گیا. اب دیکھیے صحابہ کرام جو ہیں یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہیں ہر معاملے میں. کوئی صحابی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ایمان لایا، کوئی 50 سال کی عمر میں ایمان لایا، کوئی 70 سال کی عمر میں ایمان لایا، اور بعض لوگ جو تھے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، 70 80 سال کے تھے تو ابوبکر صدیق کے بعد بڑھاپے کی عمر میں ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی آدمی سے، صحابی سے کہا کہ پچھلی نمازیں بھی پڑھو. جو آدمی یہاں پہ تو یہ مسئلہ بڑا واضح کیا ہے علماء نے کہ جو آدمی نماز کا تارک ہے وہ کیا ہے، بڑے واضح فتوے موجود ہیں یہاں پہ. اور ایک آدمی مسلسل تارک نماز ہے، یہاں آنے کے بعد اللہ نے اس کو ہدایت دی، باقاعدہ نماز شروع کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے صحیح معنوں میں وہ اس دن اسلام میں داخل ہوا جب سے اس نے نماز پڑھنی شروع کی. تو پھر پرانی نمازیں جو ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھائی اور اللہ نے بھی یہ فرما دیا کہ جو تمہارے پرانے گناہ ہیں وہ میں نے معاف کر دیے، تو پھر ہمیں یہ فتوے دینے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں جی نہیں قضا کرنی چاہیے. اور پھر قضا نمازوں کا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے، قضا زکوٰۃ کا مطالبہ تو کسی نے نہ پوچھا ہے نہ کوئی دیتا ہے. روزے بھی قضا ہوتے ہیں اور روزوں کا نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی قضا کا حکم دیتا ہے، صرف نمازوں کا کہتے ہیں نمازیں قضا کریں. فرمایا کہ ماں کا سلف جو اس سے پہلے تمہارے گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دیے. وَإِن يَعُودُوا، اگر تم اپنے شرک کا، اپنے کفر کا، اپنے جرائم کا اعادہ کرو گے، اگر دوبارہ گناہ کرو گے تو پھر کیا ہے، فقط مزت سنت الاولین، فقط مزت تو تمہارے سامنے گزر چکی سنت الاولین، پہلی قوموں کی سنتیں، پہلی قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں.
اگر بعد آتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارا فائدہ ہے، اگر توبہ استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرواتے اللہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قوم عاد کے ساتھ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس جیسی قوم اللہ نے دنیا میں پیدا نہیں کی، بڑی سپر پاور تھی اپنے زمانے میں وہ۔ لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے معاملہ نہیں دیکھا تم نے؟ اللہ نے ان سے کیسا معاملہ کیا؟ جابوا الصخر فی الواد، جنہوں نے پہاڑوں میں اپنے گھر تراشے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور قوم فرعون کو نہیں تم نے دیکھا اللہ نے اس سے کیا معاملہ کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے پورے دنیا میں سرکشی پھیلائی۔ فاکثروا فی الفساد، پوری دنیا کو فساد سے دوچار کر دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے ان پہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ مثالیں بتا دیں، اگر توبہ کر لو تمہاری بھلائی ہے، تمہارے لیے اچھا ہے، اگر توبہ نہیں کرتے تو پہلی قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ ذرا دیکھو کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے فساد برپا کیا دنیا میں، سرکشی کی دنیا میں، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ان پہ۔ لہذا اگر تم آئندہ ایسا کرو گے کفار مکہ مشرکین مکہ، تو اللہ کا کوڑا تم پہ بھی برسے گا۔ تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے جو دوسری قوموں کے لیے تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد کا وضاحت فرمائی ہے کہ جہاد مسلمانوں کو کیوں کرنا چاہیے، بدر جو ہے اس کو غزوہ بدر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور آئندہ بھی قیامت تک مسلمان جہاد کریں گے تو ان کے پیش نظر کون سے مقاصد ہونے چاہیے، کس لیے انہیں جہاد کرنا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔